وہ ہو رہی ہے۔ بھائی یہ جنگ جو ہوتی ہے نا، جنگ کا لفظ بظاہر ایک ہلکا سا لفظ ہے، زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، کانوں سے سنا جا رہا ہے، اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، اور اس سے فضائیں بدل جایا کرتی ہیں، ماحول بدل جایا کرتا ہے، انسانی زندگیوں کے حالات بدل جایا کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ جب جنگ مسلط ہوتی ہے نا تو پھر انسان کو بھوک پیاس کا اور خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دشمن قوم کے ساتھ کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا، خواہش ظاہر نہ کرنا۔ ہاں اگر دشمن جنگ مسلط کر دے پھر ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن کبھی بھی کسی دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش نہیں کرنی، جنگ سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو کیا معلوم کہ جنگ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ یہ الفاظ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جنگ کا الفاظ سے آغاز ہوتا ہے، اور خون پر جا کر، لاشوں پر جا کر اختتام ہوتا ہے، اور جنگ جیتتا کوئی نہیں ہے، ہر طرف لاشیں ہوتی ہیں، ہر طرف دکھ ہوتا ہے، ہر طرف تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ ان ماؤں کی سرسیاں وہ کہاں سن سکتے ہیں، ان بیواؤں کی آہیں وہ کہاں سن سکتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں اور دل لگیاں کرتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ اس لیے وطن کی دفاع قرآن و حدیث سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ملک، اپنے وطن کا دفاع کرنا یہ فرض ہے۔ حب الوطن من الایمان، اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور وطن کا دفاع قرآن کی آیات سے کس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ ان ضعیف ناتوام مردوں کی وجہ سے اور ان عزت مآب خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی وجہ سے، والولدان، اور ان معصوم بچوں کی وجہ سے تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہوا؟ یہ فرض ہے مسلمانوں کا دفاع کرنا، مسلمانوں کی حفاظت کرنا، بچاؤ کرنا، اپنے ملک کا دفاع اور بچاؤ کرنا، یہ فرض ہے۔ قرآن شریف ایک دوسری آیت میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے لیے مستعد رہو، تیاری کرتے رہو، مَّا اسْتَطَعْتُم، جہاں تک تم طاقت رکھتے ہو، جہاں تک تمہارا بس ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی تیاری کرو تو آگے بس کر تو نہیں، جہاں تک تیاری میں جا سکتے ہو، جہاں تک تیاری کر سکتے ہو وہاں تک تیاری کرو، من قوت ومن رباط الخیل، قوت کے ساتھ اور گھوڑوں کے باندھنے کے ساتھ دشمن کے لیے تیاری کرو، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوہ، اس کے ذریعے سے اللہ کہ جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھے گا، اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھے گا۔ قرآن شریف کی آیت پہ ہم کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنی قوم کا، مسلمانوں کو بچاؤ کرنا، یہ فرض ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا
اے ایمان والو صبر کرو، ثابت قدم رہو، جو حالات آئیں، جو مشکلات آئیں، خدا نخواستہ غم اور صدموں کا سامنا ہو، خلاف مزاج ایسی چیزوں کا تمہیں سامنا ہو، اس پہ صبر کرو۔ اس کے بعد کا جو لفظ میں فرمایا وَصَابِرُوا، حالانکہ عام مَنُصْبِرُوا ہو چکا تھا، لیکن دوبارہ فرمایا وَصَابِرُوا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ جب تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، جرت کا مظاہرہ کرو، اور دشمن سے زیادہ بہادری دکھاؤ۔ وَرَابِطُوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ رباط کا معنی ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ ہمارے پاک فوج کے جوان جو مورچوں میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے مستعد بیٹھے ہیں، یہ ہے ورابط ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور دوسری روایت میں وما علیہا۔ ایک دن اسلامی سرحد کی جو حفاظت کرتا ہے اس کا یہ عمل دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت جو کرتا ہے اس کا یہ عمل دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث شریف میں آتا ہے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، ایک دن اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، 100 سال تک اس کو روزوں کا ثواب ملتا ہے، 100 سال تک شب بیداری کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ رمضان کے علاوہ ہے، اور رمضان میں فرمایا ایک دن اسلامی سرحد کی جو حفاظت کرے گا اس کو 1000 سال تک روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، 1000 سال تک شب بیداری کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اس خوش نصیب کے لیے کہ فرمایا عینان لا تمسہم النار، عین بکت فی خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھیں ہیں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کی خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے آنسو جاری ہو گئے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگتی رہی، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو جاگتی رہی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ خوش نصیب ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان، یہ سعادتیں وہ سمیٹ رہے۔ صرف اپنی نیتوں کی تھوڑی سی اصلاح اگر ہم کریں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وطن کا دفاع قرآن سے، وطن کا دفاع حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن سے آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ لی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو جو حالات ہیں اس پہ صبر کرو، ثابت قدم رہو، دشمن کا مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو، ورابطوا، اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وطن کا دفاع حدیث سے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی جب بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن مدینہ طیبہ کی حفاظت کی۔ اور غزوہ احد کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ کفار جب حملہ آور ہوئے 2 ہجری کو
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے فرمایا مدینے سے باہر نکلو، احد کے میدان میں جا کر ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، ان کے ناپاک قدم مدینہ کی پاک سرزمین پہ پڑنے نہ دو، ان کے ناپاک قدموں کو وہیں روک دو۔ اور وہ جو مارکا ہوا کفر اسلام کا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں کتنی آزمائشیں ہوئی، کتنے پیارے محبوب کے جانثار شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے۔ یہ ہے وطن کا دفاع، یہ ہے وطن کی حفاظت، یہ ہے مسلمانوں کی حفاظت، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مارکا سر انجام دیا، اتنی بڑی قربانی دی۔ غزوہ خندق جو اسی مہینے میں برپا ہوا، اس وقت عرب کی ساری کفری طاقت اکٹھی ہو گئی، اس میں یہود و نصارہ تھے، اس میں مشرکین تھے، اس میں منافقین تھے، اس میں مختلف مشرکین کے قبائل تھے۔ آپ سمجھ لیں اس وقت کی نیٹو فورس تھی، وہ سب متحد ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے۔ 15,000 کی تعداد میں وہ لشکر آ کر مدینے پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور صرف 3,000 مدینے کے باشندے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں سے مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل فارس اس طرح کے حالات میں جب دشمن کی کثرت ہو اور مقابلے اور دفاع کے لیے افرادی قوت کم ہو تو ہم خندق کھودا کرتے ہیں۔ وہ تاریخی خندق کھودی گئی، اور وہ کوئی آسان نہیں تھی، کوئی مشینری کا دور نہیں تھا، کئی میلوں پہ مشتمل وہ خندق کھودی گئی، پتھریلی زمین ہے، سخت چٹانیں ہیں، اور دشمن جب آتا ہے تو خندق دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، یہ کہاں کی ٹیکنالوجی ہے اور یہ کہاں کی سوچ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کو دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے چغادری اور بڑے بڑے سورما دماغ پکڑ کے بیٹھ کے کہ یہ کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، ان کی ساری سازشیں ناکام۔ یہ ہے وطن کا دفاع، یہ ہے مسلمانوں کا دفاع، یہ ہے ریاست کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ساتھ۔ غزوہ تبوک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت کی سپر طاقت قیصر روم نے جب للکارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کے ناپاک قدم ہم عرب کی سرزمین پہ نہیں پڑنے دیں گے۔ 750 کلومیٹر کا سفر طے کر کے، شدت کی گرمی، صحرا، سواریاں نہیں ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر شام کی سرحد پہ پہنچ کر قیصر روم کے اس لشکر کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے 50 دن لگے آنے جانے، دشمن پہ اتنا روب طاری ہوا کہ وہ وہاں سے دم دبا کر واپس بھاگے۔ اس کو کہتے ہیں دفاع وطن۔ یہ ہے مسلمانوں کا تحفظ، اسلامی ریاست کا تحفظ۔ تو میرے دوستو، میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ وطن کا دفاع کتنا ضروری ہے۔ آج جو حالات پیش آ رہے ہیں، جنگ تو پاک فوج اس سے پہلے لڑی ہے، پاک فوج نے 1965 کی تاریخ اٹھاؤ، ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں، ایک تاریخ رقم کی ہے۔ الحمدللہ آج تک دشمن جو ہے اس ذلت اور رسوائی سے نہیں نکلا، اور انشاءاللہ ہمارے پاک فوج کے جوان وہ مستعد ہیں، لیکن ہم من حیث القوم ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے پاک فوج کے شانہ بشان کھڑا ہونا ہے، اپنے اختلافات کو ختم کر دینا ہے، متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ وقت ہے اتحاد کا۔ میں کہا کرتا ہوں وزارتوں صدارتوں والوں، تمہاری وزارتیں تب ہوں گی کہ پاکستان ہوگا،
تمہاری صدارتیں تب ہوں گی کہ پاکستان ہوگا، تمہارے عہدے تب ہوں گے کہ پاکستان ہوگا۔ خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہو تو تمہاری صدارتیں کہاں جائیں گی اور وزارتیں کہاں جائیں گی؟ تمہاری جماعتیں کہاں جائیں گی جن کے لیے تم لڑتے ہو آپس میں؟ یہ سب بہاریں پاکستان کی وجہ سے ہے، اس لیے پاکستان کے لیے متحد ہو جاؤ۔ باقی ہمیں معلوم ہے ہندو بنیا میں یہ جرت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ایک سوچا سمجھا، ایک ڈرامہ رچا کر وقتی طور پہ حالات ایسے کبھی کبھی وہ بناتے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں ہوتی ہیں سر دست فلسطین سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے، اہل غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ لیکن پاکستانی قوم الحمدللہ اس دشمن کے لیے تو ہر ایک بچہ پاکستان کا تیار ہے، کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے۔ اور یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہندو ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے، تاریخ گواہ ہے۔ تو بہرحال موجودہ حالات میں نے دفاع وطن قرآن و سنت سے، پیارے محبوب کی سیرت سے آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان حالات میں ہم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا۔ ہم وطن یہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مجھے بڑے مناسب لگے یہ جملے۔ ہم وطن یہ گلستان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جیسے، ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم۔ کب سے ہے دشمن آسماں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ سوچ تو ذرا، اللہ نہ کرے سوچ تو ذرا گلشن کی بربادی کا کیا ہوگا حال۔ شاخ گل پہ آشیانہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ آب راوی ہو کہ آب سن ہے، سب کے لیے دامن موج رواں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ ہیں محبت کے نقیب اقبال و خوشحال و لطیف، ان کا فیض بے کرام تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ